سیلابی پانی آنے کے بعد بچوں میں بیشتر قسم کی اسکن کی ڈیزیز سامنے آئی ہیں. وہ ایک کو شروع ہوتی ہے اور پھر وہ آگے آگے گھر میں ہی دوسرے کو لگ جاتی ہے, تیسرے کو لگ جاتی ہے. سرسوں کے تیل میں یا زیتون کے تیل میں تھوڑی سی سلفر یا گندک ملانے سے واقعی میں خارش کو فرق پڑتا ہے, لیکن یہ ہے کہ اپنے طور پہ کوشش کریں کہ یہ نہ کریں, کیونکہ اگر اس میں تھوڑی سی بھی گندک کی اماؤنٹ زیادہ ہو جائے تو وہ بہت شدید خارش اور الرجی کاز کرتی ہے. ایک اور کیڑا ہوتا ہے جو جسم پہ صرف آپ کے ٹچ بھی ہو جائے اس کے پانی سے بھی چھالے بن جاتے ہیں. السلام علیکم, نیوز الرٹ سے میں ہوں وجاہت علی ظفر. اس وقت سیلابی صورتحال سے پنجاب پورا دوچار ہے, لیکن اس سے بڑھ کر بھی سب سے بڑی پرابلم جو آ رہی ہے وہ بچوں میں آ رہی ہے کہ سیلابی پانی آنے کے بعد بچوں میں بیشتر قسم کی اسکن کی ڈیزیز سامنے آئی ہیں, ایسی بیماریاں جس سے ان کے جسم پر چھالے اور کئی طرح کے زخم بنتے جا رہے ہیں. اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے اس وقت میں سول ہاسپٹل کھاریاں میں موجود ہوں. میرے ساتھ موجود ہیں اسکن اسپیشلسٹ ڈاکٹر بینش مریم. آج کل جو بہت زیادہ بیماریاں اب کامن ہو گئی ہیں, کسی بھی جگہ پہ سیلاب آ جائے یا زیادہ بارش ہو جائے, اس کے بعد بچوں میں اور بڑوں پہ بھی ہاتھ پاؤں پہ چھالے بننا, پیپ والے دانے بننا, خارش کی بیماری جسے ہم متعدی خارش کہتے ہیں, یہ بہت پھیل جاتی ہے. اور اس کا یہ بھی ایک نقصان ہوتا ہے, وہ ایک کو شروع ہوتی ہے اور پھر وہ آگے آگے گھر میں ہی دوسرے کو لگ جاتی ہے, تیسرے کو لگ جاتی ہے. اسی طرح گندے پانی سے پھر دھدر جیسی بیماریاں سٹارٹ ہو جاتی ہیں. آگے پھر ڈینگی ملیریا بھی ہیں جن کے اثرات بھی اسکن پہ آنا شروع ہو جاتے ہیں, اس میں بھی جسم پہ سرخ سرخ دھبے بن جاتے ہیں. تو اس طرح کی بیماریاں آج کل سیلاب کے بعد بہت زیادہ آ رہی ہیں. چونکہ آپ ایک اسکن اسپیشلسٹ ہیں تو لوگ گھر پہ ٹوٹکے استعمال کرتے ہیں, انہیں کیا کہنا چاہیں گے؟ کیونکہ میں نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے سرسوں کے تیل میں لوگ گندک, جس کو ہم سلفر کہتے ہیں, وہ ملا کر لوگ بچوں کے زخموں پہ لگا رہے ہیں, اور اٹس ویری پینفل. وہ درد بھی دیتا ہے بچوں کو, لیکن اس کے ساتھ کیا اس سے واقعی علاج ہوتا ہے؟ اس موسم میں جو سب سے پہلے آپ کو گھر میں اپنے طور پہ کرنا چاہیے, پوری کوشش کریں گندے پانی, بارش, مٹی سے بچیں. ایک تو ہوا نا جس ایریا میں سیلاب آ گیا ان لوگوں کے پاس پھر کوئی چارہ نہیں ہوتا اس میں سے نکل, لیکن میں نے دیکھا ہے کہ سائڈ پہ بھی جو چھوٹے چھوٹے جوہڑ بن گئے, بچے اس میں کھیل رہے ہوتے ہیں. اس چیز کو سخت اوائڈ کرنے کی ضرورت ہے. بالکل بچوں کو پرمیشن نہ دیں گھر سے نکلنے کی. گندے پانی سے بھی بچیں, بارش سے بچیں, جانوروں سے بچیں. دوسری بات یہ جو آپ نے گھریلو ٹوٹکوں کی بات کی ہے, صفائی کا خیال رکھنے کے علاوہ اپنے بستر, چادریں, تولیے دھو کے رکھیں. اور یہ والا فارمولا جو ہے یہ واقعی ہی آزمودہ ہے. سرسوں کے تیل میں یا زیتون کے تیل میں تھوڑی سی سلفر یا گندک ملانے سے واقعی میں خارش کو فرق پڑتا ہے, لیکن یہ ہے کہ اپنے طور پہ کوشش کریں کہ یہ نہ کریں, کیونکہ اگر اس میں تھوڑی سی بھی گندک کی اماؤنٹ زیادہ ہو جائے تو وہ بہت شدید خارش اور الرجی کاز کرتی ہے. اس لیے کوشش کریں اپنے کسی بھی قریبی مرکز صحت میں جا کے مستند ڈاکٹر سے آپ دوائی لے لیں. اگر آپ کے پاس پھر کوئی طریقہ نہ ہو, آپ دور دراز رہتے ہوں, پھر تھوڑا سا آئل لگا دینا, اس میں ہلکی سی گندک ایڈ کر لینے سے آپ بچ سکتے ہیں. اگر کوانٹٹی اگر ہم میئر کریں تو کتنے آئل میں کم از کم کتنی گندک ڈالنی ہے؟ اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ 3 سے 4 چمچ جو زیتون کا تیل ہوتا ہے, آلیو آئل, اس میں 1 چٹکی گندک. 1 چٹکی؟ اور میں نے دیکھا ہے کہ لوگ ایسے مٹھیاں بھر بھر کے ڈال رہے ہیں. نہیں, غلط طریقہ ہے. اگر لیب لگا رہے ہیں, بلکہ آئل نہیں لگا رہے, اس کا لیب بنا کے لگا رہے ہیں. نہیں, اسی وجہ سے اب ہمارے پاس بہت زیادہ الرجی کے ساتھ پیشنٹ آ جاتے ہیں, جس کو اس کی وجہ سے خارش سٹارٹ ہو جاتی ہے, ریش پڑ جاتی ہے, چھالے آ جاتے ہیں. فار دا ٹائم بینگ آپ کو ہو سکتا ہے 1 آدھ دن کے لیے ریلیف فیل ہو, کیونکہ جو اس میں سلفر کا ایلیمنٹ ہے, لیکن کسی بھی چیز کو زیادہ اماؤنٹ میں یوز کرنے سے ایونچولی اس کے ساتھ زیادہ خارش بگڑ جاتی ہے. مس, جب سے یہ برسات ہوئی ہے تو کیڑے پتنگے بھی بڑے نکلنے شروع ہو گئے ہیں, تو ان کیڑے پتنگوں سے بچنے کی ترتیب کیا ہے, اور ان سے کیا قسم کی جو اسکن کی بیماریاں ہو رہی ہیں؟ اس موسم میں سارے ہی انسیکٹ زیادہ ہو جاتے ہیں, تو اس میں یہ بھی ہے کہ غیر ضروری گھر کے کھڑکیاں, دروازے بالکل کھلے نہ رکھیں, جالیاں لگا کے رکھیں, دروازے بند رکھیں تاکہ آپ کے گھروں میں یہ انسیکٹس کم آئیں. اب کوشش کریں مچھردانی کا استعمال کرنے کی. اب بہت زیادہ انسیکٹ بائٹ کے کیسز آتے ہیں. مچھردانی کے استعمال سے صرف آپ مچھر سے نہیں بچتے, ایک اور کیڑا ہوتا ہے جو جسم پہ صرف آپ کے ٹچ بھی ہو جائے اس کے پانی سے بھی چھالے بن جاتے ہیں. اب وہ والے کیسز بھی بہت زیادہ آ رہے ہیں, کیونکہ برسات کے بعد نیچرلی یہ کیڑے زیادہ ہو جاتے ہیں. تو بہت کوشش کریں کہ گھر کے سارے افراد مچھردانیوں میں سوئیں, تو یہ جو انسیکٹ بائٹ یا پیڈرس ڈرماٹائٹس ہوتا ہے اس کا انسیڈنس بھی بہت زیادہ کم ہو جائے گا, اور وہ سب سے زیادہ کامن اس برسات میں. کیونکہ ایک آپ پریکٹسنگ ڈاکٹر ہیں اور ہاسپٹل میں بیٹھتی ہیں, بہت سارے لوگوں کو چیک بھی کرتی ہیں, ان کا علاج بھی کرتی ہیں, تو یہاں پر برڈن کتنا بڑا ہے یہ سارے سیلابی صورتحال کا؟
जो मेरी डेली की OPD होती थी नॉर्मली 60, 65, 70 की, अब वो 100 को क्रॉस कर जाती है। हाँ जी, वो 110, 120 ये नॉर्मल सी बात है। तो वो हमें भी इसका अंदाज़ा है, लेकिन ये है कि अब थोड़ा सा ये भी है कि आप जैसे ही अपनी बॉडी पे ये साथ फील करें फ़ौरन डॉक्टर के पास आएँ। सैलाब के बाद, बारिशों के बाद अब लोग घर में ही वेट करते रहते हैं और बिगड़ी हुई बीमारियों के साथ बनिस्बत आप ज़रा जल्दी जाया करें। लेकिन नो डाउट इस तरह के आउटब्रेक्स के बाद कोई भी आपके इलाके में कोई कुदरती आफत आ जाए, नंबर ऑफ़ पेशेंट्स हमेशा डबल हो जाता है। ठीक है। मिस, आखिर में कोई पैगाम देना चाहती हूँ लोगों को तो दे सकते? बस मैं तो इसमें यही कहूँगी कि कोशिश करें, एक तो ये कुदरती आफत थी, इसमें कोई वो नहीं है, अल्लाह की तरफ से था, लेकिन अब जल्दी ख़ुद को रिकवर करने की कोशिश करें, जल्दी से उस पानी से छुटकारा पाएँ। घरों की सफाई पे बहुत ज़्यादा फोकस करें, गंदे पानी, बारिश, मिट्टी से बचें। जब तक ये वाली बीमारियाँ चल रही हैं, कोशिश करके रोज़ ही अपने कपड़े, बिस्तर की चादर और तौलिए फ्रीक्वेंटली धोएं। वैसे भी बरसात के मौसम में ये होता है कि अगर आप थोड़ा सा भी उसको डिले करें, उसमें खुद स्मेल पैदा हो जाती है, बीमारियां पैदा हो जाती हैं। तो जितना सफाई का ख्याल, स्किन की सारी बीमारियां डायरेक्टली हाइजीन से रिलेटेड हैं। जितनी आपकी अच्छी हाइजीन होगी, आप उतने ज़्यादा सेहतमंद रहेंगे। एक दफ़ा नहाएं, दिन में बेशक 2 दफ़ा नहा लें, क्योंकि आजकल की एक और बहुत बड़ी बीमारी है सेम की बीमारी, जो कि जिस्म पे पसीना ज़्यादा ठहरने की वजह से भी इस मौसम में वो पेशेंट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, प्लस धद्दर की बीमारी। इसलिए एक दूसरे के बिस्तर पे बैठना, एक दूसरे की कॉमन चीज़ें शेयर करना, इससे अवॉइड करना चाहिए। हर कोई कोशिश करके अपना अपना अलग अलग तौलिया रखे, साबुन और ये चीज़ें बिल्कुल साफ़ रखें, तो इससे ये है कि काफ़ी हद तक प्रिवेंशन होगी। थोड़ी सी लोग आके मुझे ये भी बताते हैं कि क्योंकि हम घर की सफाई कर रहे थे इसलिए हम हॉस्पिटल देर से आए हैं। इसमें मैं कहूँगी कि हमेशा अपनी सेहत पे पहले फोकस करें, कि पहले आप अपनी सेहत को फोकस करें। जैसे ही आपको जिस्म पे कोई नज़र आते हैं कि मुझे छाले बन गए या दाने बन गए, पहले डॉक्टर के पास आ जाए, उधर से फिर अपनी आगे मेडिसिन भी कंटिन्यू करें, घर की सफाई भी कंटिन्यू करें। तो ये है कि उतने बुरे बीमारियां फिर नहीं होती जितना उसको इग्नोर करने से होती। बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी तफसील से बताया। मेरे साथ मौजूद थी डॉक्टर बीनिश मरियम और स्किन के हवाले से बता रही थी, और सबसे बड़ी चीज़ इन्होंने बताई है कि कोई भी घर का टोटका आपने एक्सीड नहीं करना, उसको ऐसी बिला वजह इस्तेमाल नहीं करना। और दूसरा सबसे बेहतर तो ये है आप हाइजीन रखें और डॉक्टर के पास पहुँचें। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मुझे कहते हैं वजाहत अली ज़फ़र, न्यूज़ अलर्ट से फिल वक्त इतना ही। अल्लाह निगहबान।